شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان سیاسی کشمکش تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت ہی سے چلی آ رہی تھی، لیکن جب سلجوکیوں نے اپنے دوری عروج میں ارمینیا اور گرجستان کے ساتھ اناطولیہ کو بھی فتح کر لیا تو یہ کشمکش نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ سلطان ملک شاہ سلجوکی کی زندگی تک تو صلیبیوں کو بلاد اسلامیہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی، البتہ اس کی وفات 1092 کے بعد جب سلجوکی سلطنت چھوٹی چھوٹی حکومت میں بٹ گئی اور ان کے حکمران ایک دوسرے کا گلا کاٹنے لگے تو یورپ کے صلیبی جنگجوؤں نے مسلمانوں سے اپنے مقدس مقامات اور دوسرے علاقے واپس لینے کے لیے اسے بہترین موقع سمجھا۔ اس سیاسی پس منظر میں سرزمین یورپ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمودار ہوئے جس نے اپنی شعلہ بیانیوں سے ساری یورپ میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت اور اناد کی آگ بھڑکا دی۔ یہ شخص فرانس کا ایک راہب پیٹر دی ہرمٹ تھا۔ لمبی سفید داڑھی والا یہ پست قد نحیف الجثہ سیاہ فام راہب عیسائیوں میں انتہائی عزت و احترام کی نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایک خچر پر سوار کرا بکرا اور ملک بملک محبوبانہ انداز میں گھومتا پھرتا تھا اور عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ کے شعلے بھڑکاتا جاتا تھا۔ وہ تقریر کرتے ہوئے بار بار سینہ کوبی کرتا اور اپنے بال نوچتا اور اس درد سے روتا کہ سخت سے سخت دل بھی پگھل جاتے تھے۔ وہ ارض مقدس کے عیسائیوں کے مصائب ایسے دلدوز طریقے سے بیان کرتا تھا کہ لوگوں کے ٹاڑ اس کے سامنے یہ حلف اٹھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے کہ ہم ارض مقدس کو مسلمانوں کے پنجے سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دیں گے۔ سادہ لوہی عیسائی عوام پیٹر کو خدا کا فرستادہ سمجھتے تھے اور اس کی آواز کو خدا کی آواز سمجھتے تھے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پیٹر ایک ساحر بیان واعظ تھا۔ اس کو اپنے مقصد سے سچی لگن تھی اور اس نے اس کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ہمہ تن وقف کر دیا تھا۔ عیسائیوں پر مسلمانوں کے فرضی مظالم کو اس طرح بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ جس کے ایک تاریخ دنیا راہب سے توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ عیسائیوں کو مشتعل کرنے کے لیے اس نے یہ اعلان کرنے سے بھی گریز نہ کیا کہ خود مسیح نے مجھے حکم دیا کہ میرے نام لیواؤں کے لیے کافروں کے پنجے سے مقدس مقامات کو چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ اٹھو اور اپنا تن من دن اس راہ میں قربان کر دو۔ مختصر یہ کہ 1095 میں تمام دنیائے عیسائیت میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی اور وہ پیٹر دی ہرمٹ کی آواز تھی کہ خدا کے حکم کی تعمیل کرو اور بیت المقدس پر صلیب کا جھنڈا گاڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پہلی صلیبی جنگ کا بانی حقیقت میں یہی شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت انگیزی کے مہم کو کامیاب بنانے کے لیے سب سے پہلے پوپ کی طرف رجوع کیا۔ اس زمانہ میں عیسائی دنیا کے قوائے ذہنی کو پاپایت نے پیری تسمہ کی طرح جکڑ رکھا تھا۔ پوپ کی شخصیت دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے مرکزی نقطہ کی حیثیت رکھتی تھی اور اس کی تائید اور منظوری کے بغیر کسی مہم کا کامیاب ہونا ممکن نہیں تھا۔ 1095 میں تخت پاپائے پر پوپ اربن ثانی مسنت نشین تھا۔ جب پیٹر چھاتی پیٹتا اور بال نوچتا اس کے پاس پہنچا اور عیسائی زائرین کے حالت زار کا نقشہ کھینچا تو پوپ نے بے اختیار رو دیا۔ اس نے پیٹر کو سینے سے لگا لیا اور اس کو اپنی مکمل تائید و حمایت کا یقین دلایا۔ مارچ 1095 میں پوپ اربن ثانی نے پلاسٹیا کے مقام پر عیسائی اکابر کا ایک اجلاس بلایا جس میں ان کو مسیح کے دشمن مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑکایا اور مقدس جنگ کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ اس اجلاس کے بعد اس نے اسی سال نومبر میں فرانس کے شہر کلیئر مانٹ میں ایک بہت بڑی مجلس منعقد کی۔ عیسائی دنیا کے اس اجتماع عظیم کو تاریخ میں بڑی شہرت اور اہمیت حاصل ہے کیونکہ اس میں بڑے اہم فیصلے کیے گئے اور پوپ نے اپنا وہ تاریخی فتویٰ صادر کیا جس نے لاکھوں بندگان خدا کو سالہ سال تک بے پناہ علائم و مصائب میں مبتلا کیے رکھا۔ اس اجتماع میں عیسائی حکمرانوں اور امیروں، نوابوں، راہبوں، پادریوں اور عام لوگوں نے اتنی کثیر تعداد میں شرکت کی کہ شہر میں کہیں تل دھرنے کی جگہ نہ رہی۔ اجتماع کے 10 اجلاس ہوئے اور ہر اجلاس میں مقررین نے اپنی ہنگامہ خیز تقریروں میں بیت المقدس کے عیسائی باشندوں اور زائرین کے ساتھ مسلمانوں کی بدسلوکی کا مبالغہ امیز داستانیں اس طرح بیان کیے کہ حاضرین جوش کے مارے اپنی نشستوں سے اچھل پڑتے تھے۔ آخری اجلاس میں پہلے پیٹر نے ایک دل دہلانے والی تقریر کی اور پھر پوپ نے ایک انتہائی اشتعال انگیز تقریر کرتے ہوئے اعلان کیا کہ خداوند یسوع مسیح کے ہر پیروکار کا اولین فرض یہ ہے کہ وہ خدا کی تخت گاہ بیت المقدس کو کافروں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جان کی بازی لگا دے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اے میری فرزندوں، تم صرف بیت المقدس پر ہی اکتفا نہ کرو بلکہ تمام عشاء کو اس کی بے شمار دولت اور خزانوں سمیت اپنے قدم میں لاؤ۔ یہ سرزمین دودھ اور شہد بہاتی ہیں
اور خدا کی مرضی یہی ہے کہ یہ تمہارے تصرف میں لائی جائے۔ اگر تم دشمن پر غالب آگے تو تمام مشرقی ممالک تمہاری میراث ہوں گے، اگر شکست کھائی تو وہ موت مرو گے جو خداوندی یسوع مسیح کو آئی تھی۔ جو شخص اس مقدس جنگ میں شریک ہوگا، میں اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کی معافی کا اعلان کرتا ہوں اور اس کی نجات کی ضمانت لیتا ہوں۔ پھر پوپ نے لوگوں کو ایک صلیب دکھائی اور کہا کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنی قبر سے یہ صلیب تمہاری سینوں پر آویزہ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ یہی تمہاری نجات کا نشان ہے، یہی تمہاری فتح کی ضامن ہے۔ مسیح نے تمہاری خاطر جان دے دی، اب تمہاری جانیں اپنے لیے مانگتا ہے۔ پوپ کی تقریر سن کر لوگوں میں ہیجان برپا ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنی سینے پٹنے لگے اور اپنی آہ و بکا سے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور حلف اٹھایا کہ ہم خدا کے حکم کے تعمیل میں اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ کلیرمونٹ کے اجتماع کے فیصلوں کی خبر چند دن کے اندر اندر یورپ کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ یورپ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے فرانس، اٹلی، جرمنی اور دوسرے ممالک سے عیسائی مقدس جنگ میں شامل ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ پوپ کا فتویٰ حاصل کر کے پیٹر دی ہرمٹ نے اپنی فتنہ انگیزی کی مہم کو اور تیز کر دی، اور یہ اسی کے مجنونانہ سرگرمیوں کا نتیجہ تھا کہ کروسڈروں کا جوش سامنے ہی میں نہ آتا تھا۔ پوپ کے فتوے اور پیٹر کی واعظوں کے جادو اثری کا یہ عالم تھا کہ تارکل دنیا راہب اپنی خانقاہوں اور صومعوں سے نکل آئے۔ تاجروں اور سوداگروں نے اپنا کاروبار سمیٹ دیا، راہزنوں نے اپنی کمین گاہیں چھوڑ دی، کسانوں نے کھیتی باڑی ترک کر دی، جنگجو امراء اور نوابوں نے اپنے باہمی تنازعات کو خیر بات کہہ دیا، عورتوں نے اپنی قیمتی زیورات سامان جنگ خریدنے کے لیے دے دیے، ارباب ثروت نے اپنی مورثی جاگیری اور جائیدادیں آلات حرب و ضرب کے عوض دے ڈالے۔ ہر شخص کو ایک ہی دھون تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح سرخ صلیب سینے پر آویزہ کر کے مقدس جنگ کا مجاہد بن جائے۔ جو لوگ بڑھاپے یا کسی اور وجہ سے لڑائی میں عملی حصہ لینے کے قابل نہیں تھے، وہ اپنے نوجوان فرزندوں اور عزیزوں کو قسمیں دے کر صلیبی جہاد میں شریک ہونے کے لیے بھیج رہے تھے۔ ادھر کلیسا نے ایسے تمام لوگوں کے کمبوں اور جائیدادوں کا حفاظت کا ذمہ اٹھا لیا تھا جو صلیبیوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ مشہور مورخ ولیم سوری اس مجنونانہ جوش کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہر طرف ایسی افراتفری مچی ہوئی تھی گویا دنیا کا خاتمہ سر پر آ پہنچا ہے اور ہر چیز ہست نصیحت ہونے والی ہے۔ تھوڑے ہی عرصے میں پیٹر دی ہرمٹ کے جھنڈے کے نیچے 1.5 لاکھ کے قریب صلیبی جمع ہو گئے۔ ان کا جوش اگرچہ دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا، لیکن وہ کسی زبردست فوجی نظام مربوط نہیں تھے۔